اب اگر کوئی شخص اٹھتے بیٹھتے اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لے یا دور و نزدیک سے اسے پکارے تاکہ وہ اس کی مصیبت کو دور کرے، یا دشمن پر اس کا نام لے کر حملہ کرے جیسے یا علی مشکل کشا، یا غوث، یا خواجہ غریب نواز، یا اس کے نام کا ختم پڑھے، یا اس کا تصور ذہن میں جمائے، اپنے ذہن میں اپنے پیر کا تصور جمائے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ جس وقت میں زبان سے اپنے اس بڑے آدمی کا نام لیتا ہوں، اس شخص کو دل میں سوچتا اور تصور کرتا ہوں یا اس کی قبر کا دھیان کرتا ہوں، تو اس بڑے پیر کو یا ہمارے بزرگ کو یا ہمارے ولی کو یا ہمارے نبی کو یا ہمارے غوث کو یا ہمارے قطب کو اس کو خبر ہو جاتی ہے، میرے دل کی بات چاہے وہ دور ہو یا نزدیک ہو وہ جان لیتا ہے، میری کوئی بات اس سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، میری صحت اور بیماری، میری موت اور زندگی، میری غم اور خوشی، اس کو ان سب کی ہر وقت خبر رہتی ہے، جو بات بھی میری زبان سے نکلتی ہے وہ اسے سن لیتا ہے، میرے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے میرا پیر اس کو جان لیتا ہے، وہ ولی یا وہ بزرگ یا وہ مزار والا ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے ہمیشہ واقف رہتا ہے۔ تو ان تمام سب باتوں سے میرے عزیز اگر کوئی شخص عقیدہ رکھتا ہے تو اس سے شرک ثابت ہوتا ہے، اور جو آدمی یہ عقیدہ رکھے وہ اس کی وجہ سے مشرک کہلاتا ہے، اور اس شرک کو شرک فی العلم کہتے ہیں۔ اس شرک کو کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العلم کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی جیسا علم اللہ کے کسی مخلوق کے لیے ثابت کرنا، یہ شرک فی العلم کہلاتا ہے، اور یقینی طور پر اس عقیدے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، چاہے یہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے اندر رکھے، چاہے کسی فرشتے کے اندر رکھے، چاہے کسی نبی مرسل کے اندر رکھے، چاہے کسی پیر، چاہے کسی بزرگ، چاہے کسی دیوی، چاہے کوئی دیوتا، چاہے کسی جن، چاہے کسی بھوت، چاہے کسی پریت کے اندر رکھے، اور چاہے اس نیت سے رکھے کہ یہ جو طاقت و قوت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اس نیت سے رکھے یا ذاتی نیت سے رکھے، دونوں طریقے سے بہرحال شرک لازم آتا ہے۔